إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، جس نے ہمارے لیے درست دین کو مقرر فرمایا، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی، ہمیں بھرپور ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا. وہ نہایت مہربان اور حد درجہ باخبر ہے. اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، بادشاہت تیری ہی ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کا خیر ہے، تیری ہی طرف ہر طرح کا معاملہ لوٹتا ہے. تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور وہ نیکوکاروں کا دوست ہے. وہ تمام مخلوقات کا خالق اور ان کا رازق ہے. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سبھی کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں. وہی ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. سب کچھ واضح کتاب میں اس نے لکھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ان کے ذریعے دلوں کو کھولا، عقلوں کو روشن کیا. ان کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو واہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اس بدلے سے نوازے جو وہ کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کے نیک و پاک باز آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. نیک ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سیدھی اور سچی باتیں کیا کرو تاکہ وہ تمہارے کام سنوار دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پائی. اے لوگو، ایسا عمل اختیار کرو جو اسے پسند ہو اور جو اسے راضی کرے. اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف سبقت کرو. مومن وہ ہے جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے. شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ اسے گمراہ کر دیتا ہے اور راہ سے بھٹکا دیتا ہے، اور اسے بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے اور جہنم کے راستے کی طرف اسے لے جاتا ہے. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینوں کو اپنے بندوں کے لیے ایسا میدان بنایا ہے جس میں وہ اس کی اطاعت کے ذریعے اس کی خوشنودی کی طرف سبقت کرتے ہیں. تو ایک جماعت نے سبقت کی اور وہ کامیاب ہوئی، اور دوسری جماعت پیچھے رہ گئی اور وہ ناکام ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کی آخری رات میں آواز لگاتے تھے کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ کون مقبول ہے تو ہم اسے مبارکباد دیتے اور کون محجوم ہے.
کہ ہم اس کی تعزیت کرتے۔ کسی نے خوب کہا ہے، اے مقبول شخص تجھے مبارک ہو، اور اے مردود شخص اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کو دور کرے۔ یہ مہینہ کتنی ہی تیزی سے گزر گیا، نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ مجھے مل پائے گا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان جائیں کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ اس چیز کی تمنا کریں کہ پورا سال رمضان ہی رہے، اس کی سند حسن ہے۔ مومن جہاں اللہ تعالیٰ کی اس توفیق سے خوش ہوتا ہے کہ اسے یہ مہینہ ملا، اس کے روزے رکھے اور جتنا میسر ہوا اس کی راتوں میں قیام کیا، وہیں وہ اپنے ایمان پر رشک کرتا ہے اور اپنے اسلام پر فخر کرتا ہے۔ وہیں وہ خیر و برکت کی راتوں اور دنوں میں ہونے والی اپنی کوتاہی پر افسوس کرتا ہے کہ اس نے جتنا خیر کا کام کیا ہے اسے زیادہ نہیں کر سکا۔ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے رمضان کو نہ پا سکے۔ مسلمان روزے دار کی حالت دو متضاد حالتوں، خوشی و غم، خوف و امید اور رشک و افسوس کے مابین ہوتی ہے۔ مسلمانوں، جب یہ مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے اور صرف ایک آخری رات بچی ہے تو آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ہے، اس میں رمضان کی عظیم ترین گھڑیاں ہیں جن میں خالق اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ اس عظیم رات میں عمل اور کوشش کے علاوہ دوسری راتوں کے بالمقابل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے، تو ہمیں توبہ اور استغفار میں جلدی کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ نیک اعمال کو لازم پکڑنا چاہیے اور برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت سے قبل سخت محنت کی تو ان سے کہا گیا کہ اب آپ رک جاتے کہ اپنے نفس پر کچھ نرمی کرتے، تو انہوں نے کہا کہ جب گھوڑے کو مقابلے کے لیے چھوڑا جاتا ہے اور وہ اپنی دوڑ ختم کرنے کے قریب ہوتا ہے تو اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ مہینہ ختم ہونے سے قبل اپنی ساری طاقت لگا دینی چاہیے، بھرپور اطاعت کرنی چاہیے اور خوب صدقہ کرنا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، لگے رہو اور کوشش کرتے رہو، سستی نہ کرو یہاں تک کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے، بلکہ یہاں تک کہ عمر ختم ہو جائے۔ اور جس نے کوتاہی کی اور گزرے دنوں میں اپنا وقت ضائع کیا تو اسے توبہ کرنا چاہیے اور حسن اختتام کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اور اعتبار کمال انتہا کا ہوتا ہے، نہ کہ ناقص ابتدا کا۔ اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نوازشوں کو حاصل کرو، سخی کریم اللہ کے دروازے پر بہت شفیق نہایت مہربان رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اے اللہ، رمضان کے مہینے کو اپنے مغفرت اور جہنم سے آزادی کے ساتھ ختم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر شخص کسی نہ کسی طرح متوجہ ہوتا ہے، تو تم نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برکت سے نوازے اور ان دونوں میں موجود آیات اور حکمتوں سے ہمیں نفع پہنچائے۔ میں اپنی اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں اور عظیم و جلیل اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور ہر ایک مسلمان کے لیے ہر طرح کے گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جیسا کہ اس نے حکم دیا ہے۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے شکر کرنے والوں کے لیے زیادہ دینے کا اعلان کیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے اور کفر کرنے والوں کو ذل و خوار کرنے کے لیے اس کا دن مقرر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں، جو انسانوں کے سردار اور محشر میں شفاعت کرنے والے ہیں اور جن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر اور قیامت تک آپ کا اچھی طرح اتباع کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس عظیم فریضے کو پورا کرنے کا انعام کیا ہے،
مسلمان کے لیے رمضان کے مہینے کے اختتام میں جو چیزیں مشروع ہیں وہ زکوٰۃ فطر نکالنا ہے، اور یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ یہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام۔ یہ روزہ دار کے لیے برائی اور لغو سے پاکی ہے، مساکین کے لیے کھانا ہے، جس نے اسے عید کی نماز سے قبل ادا کیا اس کے لیے مقبول زکوٰۃ ہے، جس نے اسے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالا تو وہ جائز ہے، اور یہ کہ آزاد و غلام، مرد و عورت، چھوٹے بڑے سب پر ایک سا ہے، متفق ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس پر نہیں ہے، اور اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور عید کی رات میں مومن کے لیے مستحب ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھے، اور جس نے ہر مسلمان پر واجب زکوٰۃ فطر کو نکالا اور اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ زکوٰۃ فطر شمار ہوگا، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو زکوٰۃ فطر نہیں بلکہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ مسلمان کو چاہیے کہ عید کی رات زور سے تکبیر کہے، اور گھر میں بھی تکبیر کہے اور مسجد میں بھی تکبیر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کے حکم کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اور جان لو کہ جو رمضان کا رب ہے وہی شوال اور تمام مہینوں کا رب ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ کسی وقت یا کسی جگہ میں نافرمانی کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے رازوں کو جان رہا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے بھی جان رہا ہے۔ یہ سب باتیں ہوئیں اور آپ درود و سلام بھیجیں کائنات میں سب سے افضل ہستی پر، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، روشن چراغ پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واحم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔